گرلس دیکھو کلاس میں مول بنائی ہے۔ وہ پانچوں ڈری سہمی جویریہ کو دیکھتے کمنٹ کر رہے تھے۔ آج جس کا پہلا دن تھا، وہ کراچی سے لاہور یونیورسٹی کے بدنام زمانہ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرائی تھی، جہاں امیروں کی بگڑی اولادیں پڑھتی تھیں۔ ایک اوباش لڑکے نے جویریہ کا حجاب کھینچا، تبھی احرام شاہ نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیچھے کیا۔ خبردار، اگر کسی بھی لڑکی کے دوپٹے یا حجاب کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے پاگل ہو اٹھا اور مار مار کے لڑکے کا حشر بگاڑ دیا۔ اور دوپٹہ کھینچ رہا تھا تو تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ وہ انتہائی تیش سے دھاڑا تو روتی ہوئی جویریہ ہاتھ سے اشارے کرنے لگی، جسے دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا۔ اوف، تمہیں اب کدھر جانا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ جویریہ نے اپنے دانتوں کی تصویروں کی نمائش کرتے ہوئے کیفے کی طرف اشارہ کیا تو زاویار نے آبرو اچکائے۔ نہیں، ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر بابا کو اس چیز کا علم ہوا تو وہ کتنا غصہ کریں گے، اور ماما تو پہلے ہی تم سے خفا رہتی ہیں۔ وہ تم پر غصہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ تم پھر سے انہی حرکتوں پر اتر آئی ہو۔ زاویار نے غصے سے کہا تو جویریہ نے رونی صورت بنا لی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ زاویار نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا اور جویریہ کا ہاتھ پکڑ کر کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ کلاس کے باہر پہنچ کر زاویار رکا۔ ٹھیک ہے، تم کلاس میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ بس کافی پینی ہے نا؟ اس نے جویریہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جویریہ نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ جویریہ کلاس میں داخل ہوئی تو سیدھی آخری کونے کی طرف بڑھی، جہاں 3 سیٹیں خالی تھیں۔ اس نے ایک سیٹ پر اپنا بیگ رکھا اور دوسری اس پر خود بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی زاویار کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی کلاس میں شور برپا ہوا۔ ارے بھائی، ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلنا ہی چاہیے، کیوں نہ جونیئر کی رینکنگ کی جائے؟ ایک لڑکی کی تیز اور بے باک آواز گونجی۔ جویریہ نے حیرت سے ان لڑکیوں اور لڑکوں کے گروپ کو دیکھا جو حد سے زیادہ اوباش لگ رہے تھے۔ ان کا پہناوا اور بات کرنے کا انداز بہت غیر مہذب تھا۔ جویریہ نے ایک لرزہ محسوس کی اور واپس نظریں باہر کی طرف کر لیں۔ اسے ڈر تھا کہیں ان کی نظریں اس پر نہ پڑ جائیں، کیونکہ وہ یہاں بالکل نئی تھی اور کسی کو نہیں جانتی تھی۔ ارے یہ کون ہے؟ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے جویریہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جویریہ نے وہ اشارہ دیکھ لیا مگر مکمل نظر انداز کرتے ہوئے باہر دیکھتی رہی۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا اٹھا اور آ کے جویریہ کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے لڑکی، نظر انداز کر رہی ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اور یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس نے جویریہ کے حجاب پکڑ کے کھینچا۔ جویریہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اس کی پیشانی پر بر پڑ گئے اور اس نے غصے سے اشارے کے ذریعے سے دور جانے کا کہا۔ اوہ ہو، یہ تو گونگی ہے، دوسرے لڑکے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب لوگ کہکہ لگا کر ہنسنے لگے۔ دیکھو دیکھو، ہماری کلاس میں ایک مولیانی آئی ہے، ایک لڑکی نے تصدیق امیز انداز میں کہا۔ جویریہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا مگر زاویار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سب اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گھبرا کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر انہیں پیچھے دھکیلتی ہوئی کلاس سے باہر نکل آئی اور باغیچے کی طرف بھاگی۔ وہ لوگ بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ وہ کدھر جا رہی ہو میڈم؟ ہم تو صرف تم سے بات کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا، ہم اپنے جیسے انسانوں سے بات کیا کرتے ہیں۔ تم یہ حجاب لگا رکھی ہے، اسے اتارو۔ ایک لڑکے نے دوبارہ اس سے کے سر پر موجود حجاب کو کھینچنے کی کوشش کی۔ تبھی ایک گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ خبردار، اگر اس لڑکی کے دوپٹے یا حجاب کو ہاتھ لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احرام شاہ غصے سے پاگل ہو اٹھا۔ اس نے اس لڑکے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ وہ لڑکا سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ احرام نے اسے مار کر حشر بگاڑ دیا۔ وہ دوپٹہ کھینچ رہا تھا اور تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ احرام نے انتہائی طیش میں جویریہ کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ جویریہ روتے ہوئے ہاتھ سے اشارے کرنے لگی کہ وہ بول نہیں سکی۔ یہ دیکھ کر احرام کا غصہ ایک لمحے کے لیے تھم گیا اور وہ ساکت رہ گیا کہ ارد گرد کھڑے طالبہ موبائل نکال کر ویڈیو بنانے اور ہوٹنگ کرنے لگے۔ زاویار جو کیفے سے باہر واپس آ رہا تھا، اس نے شور سنا تو باغیچے کی طرف دوڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے فوراً جویریہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا، جبکہ احرام شاہ ابھی بھی ان لڑکوں کو سبق سکھانے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا جویریہ؟ زاویار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ جویریہ نے روتے ہوئے سارا واقعہ اشاروں میں سمجھایا۔ جیسے ہی زاویار کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ خود بھی اس لڑکے کی طرف لپکا جس نے اس کے حجاب کو چھوا تھا اور اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ اچانک پرنسپل کی سخت آواز گونجی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب اسٹوڈنٹس نے جگہ چھوڑ دی۔ پرنسپل غصے سے آگے بڑھے۔ احرام شاہ ابھی بھی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔
اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ جویریہ نے زاویار کو پیچھے کھینچ لیا۔ یہ کس نے کیا؟ پرنسپل نے پوچھا۔ سب خاموش تھے مگر احرام کی موجودگی سب کچھ بتا رہی تھی۔ تم لوگوں کا یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی۔ تبھی احرام نے شاہ نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ تم سب میرے آفس چلو، پرنسپل غصے سے کہتے ہوئے چلے گئے۔ احرام شاہ جویریہ کی طرف بڑھا اور اس کے پاؤں پر پڑا بیگ اٹھایا، اسے جھاڑ کر جویریہ کی طرف بڑھایا، اسے نظر انداز کرتا ہوا اپنی کلاس کی طرف چل دیا۔ جویریہ اسے تکتی رہ گئی۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زاویار نے پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا۔ جویریہ نے اشارے سے کہا، وہ اس لڑکے سے بات کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے یہ پروٹیکٹ کیا ہے۔ زاویار کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے سامنے کسی لڑکے سے بات کرنے کی خواہش کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا مگر جویریہ اس کی پرواہ کیے بغیر احرام کے پیچھے بھاگ گئی۔ زاویار بھی نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ وہ لوگ ایک ہی کلاس میں تھے۔ احرام نے اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جویریہ اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ احرام نے سر اٹھایا اور جویریہ کو دیکھا۔ وہ ایک پل کے لیے نرم پڑ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اور کیا تم واقعی بول نہیں سکتی؟ احرام نے پوچھا۔ کس نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتی؟ زاویار جویریہ کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے کافی جویریہ کے آگے رکھی جس پر جویریہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ آہستہ آہستہ کافی پینے لگی۔ جتنا یہ بولتی ہے اتنا کوئی نہیں بولتا، بہت دماغ کھاتی ہے، فضول بکواس کرتی رہتی ہے، زاویار نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو احرام بے ساختہ مسکرا دیا۔ میرا نام احرام ہے۔ احرام نے اپنا ہاتھ زاویار کی طرف بڑھایا جسے جویریہ نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما اور جوش و خروش سے ہلایا۔ پھر اس نے ہاتھ چھوڑ کر اشاروں کی طرف زبان میں اپنا نام جویریہ بتایا۔ یہ کہہ رہی ہے اس کا نام جویریہ ہے۔ زاویار نے اس کے اشاروں کی ترجمانی کی، پھر خود اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرا نام زاویار ہے اور میں اس کا کزن ہوں، ہم دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں۔ احرام نے اس بات میں سر ہلایا۔ تعارف کے بعد وہ تینوں چھوٹی موٹی گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ جویریہ بار بار بیچ میں کچھ بولنے کی کوشش کرتی لیکن اس کے اشارے احرام کو سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ زاویار شرارتاً اس کے ہر بات کا مطلب الٹا کر کے احرام کو بتاتا جس پر جویریہ اسے مکے مارنے کی کوشش کرتی۔ ان دونوں کی یہ معصوم سی لڑائی دیکھ کر احرام مسکرایا۔ اسی دوران پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زاویار اور جویریہ کو احرام کے پاس بیٹھے دیکھا تو اپنی فائل کھولی۔ تو آپ لوگ زاویار اور جویریہ ہیں؟ پروفیسر نے پوچھا۔ جویریہ فوراً کھڑی ہوئی اور اس بات میں سر ہلایا۔ یہ گونگی ہے، وہی لڑکا بولا جسے احرام نے تھوڑی دیر پہلے سبق سکھایا تھا۔ پوری کلاس نے حیرت سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ زاویار غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے حصے کا بولنے کے لیے موجود ہوں۔ یہ بولنا جانتی ہے اور کم از کم دوسروں کا مذاق اڑانا نہیں جانتی۔ اس کی آواز میں ایسی دھمک تھی کہ وہ لڑکا چپ ہو گیا۔ اب تم دونوں ادھر آؤ، پروفیسر نے ڈائس پر بلایا۔ زاویار جویریہ کا ہاتھ تھامے پروفیسر کے پاس پہنچا۔ احرام چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ او ہو، پرفیکٹ کپل، کلاس میں کسی نے آواز لگائی۔ جویریہ نے فوراً نفی میں سر اور ہاتھ ہلائے اور اشارے سے سمجھایا کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ زاویار نے اس کی بات کو فوراً ٹرانسلیٹ کیا جس سے پوری کلاس میں ایک مایوسی سی خاموشی چھا گئی۔ اب اپنا تعارف کروائیے۔ پروفیسر کے کہنے پر جویریہ کے ہاتھ دوبارہ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ زاویار نے مسکرا کے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ یہاں بس خاموش ہو جاؤ، اس نے سرگوشی کی۔ جویریہ افسردگی سے اپنا چہرہ جھکا کر کھڑی رہی۔ میرا نام زاویار ہے، اس کا نام جویریہ ہے، ہم لاہور یونیورسٹی سے ٹرانسفر ہو کر یہاں آئے ہیں۔ میرے بابا پولیس میں ہیں جس کی وجہ سے ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے اور ہمیں بھی ساتھ منتقل ہونا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں سے مل کر اچھا لگا، زاویار نے شائستگی سے کہا۔ جویریہ نے اسے گھور کر دیکھا اور منہ بناتے ہوئے واپس اپنی سیٹ کی طرف چل دی۔ بہت زیادہ بولتی ہو تم، احرام نے مسکرا کر کہا۔ جویریہ نے ایک بار پھر منہ بسور کر کلاس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس ایک دن میں زاویار اور جویریہ کی احرام سے کافی اچھی دوستی ہوگی۔ احرام کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس یونیورسٹی میں احرام کا کوئی دوست نہیں تھا، وہ سب سے کٹ کر رہتا تھا، جبکہ زاویار کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ احرام جیسا سنجیدہ لڑکا اتنی جلدی ان کے ساتھ کیسے گھل مل گیا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ تینوں یونیورسٹی کے خارجی دروازے کی طرف بڑھے۔ میں بائک لے کر آتا ہوں، تم یہیں رکو، زاویار نے جویریہ سے کہا۔ وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ جویریہ یہ مسلسل احرام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ احرام نے اسے دیکھا تو تھوڑا کنفیوز ہو گیا۔ کیا ہوا؟
تم جب سے ملی ہو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہو، ایسے دیکھنا مجھے سے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ جویریہ نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر رک گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک کاپی پین نکال کر اس پر کچھ لکھا۔ ایک کاپی احرام کی طرف بڑھا دی۔ اس پر لکھا ہے، آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، آپ نے صبح میرے لیے کیا اس کا بہت بہت شکریہ زاویار، میری ہر بات آپ کو الٹا کر کے بتاتا ہے، اس کی بات کو برا مت مانیے گا، وہ تھوڑا پاگل ہے۔ احرام نے حیرت سے جویریہ کی طرف دیکھا، وہ کتنی آسانی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر گئی۔ اس کی معصومیت پر احرام کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے کاپی واپس جویریہ کو دی۔ واقعی بہت بولتی ہو تم، زاویار نے کچھ غلط نہیں کہا، یہ کہہ کر اس نے اس کے سر بک لگائی۔ اس پر اتنے میں احرام کی گاڑی آ کر رکی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا تو جویریہ نے گاڑی کا دروازہ پکڑ لیا۔ اس نے اپنا بیگ سائیڈ پاکٹ سے کچھ نکالا اور اپنی مٹھی کھول کے احرام کے سامنے کر دی۔ اس میں ایک بالوں کا بینڈ تھی جس پر 2 چھوٹے چھوٹے ستارے لگے ہوئے تھے۔ یہ میرے لیے ہے؟ احرام نے حیرت سے پوچھا۔ جویریہ نے اس کا ہاتھ اٹھایا، وہ بینڈ اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ پھر اس نے دوبارہ بیگ میں ہاتھ ڈالا، ایک پرچی نکالی جس پر اس کا نمبر لکھا تھا۔ اسے تھما کر تیزی سے پلٹ گئی۔ احرام نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں پکڑی پونی اور نمبر کو دیکھا۔ پاگل لڑکی، وہ مسکرا کے بڑبڑایا، گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا تو وہ بولا، سر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو میٹنگ والے ہال وہاں نہیں جانا، گھر کی طرف گاڑی بڑھاؤ۔ احرام نے ڈرائیور کی بات کاٹ دی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی سی بینڈ کو دیکھا، اس نے اپنے کلائی پر پہن لیا، پھر اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر کے موبائل سائٹ پر پھینک دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر شہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک انوکھی سی ہلچل ہوئی، جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ احرام جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا تو اس کی پیشانی میں بل نمایاں ہو گئے۔ اس کی ماں وہاں موجود تھی۔ آگے تم بیٹا، تمہارے بابا نے کہا تھا کہ میٹنگ ہال، وہ بات مکمل کر رہی تھی کہ احرام نے انہیں روک دیا۔ مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی، میں تھکا ہوا ہوں، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے سختی سے بولا۔ اس کی ماں نے اپنے لب بھینچ لیے۔ بیٹا میں بس تم سے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دوبارہ اپنی ماں کی بات کاٹ دی اور دونوں نے سر جھکا لیا۔ وہ اپنے کاروبار مصروفیت میں اتنی کھو گئیں کہ انہیں کبھی اپنے بیٹے کے احساسات کی پرواہ نہ رہی، جس کے نتیجے میں وہ احرام ان دونوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ جب وہ صرف 12 سال کا تھا تبھی اس نے گھر چھوڑ کر الگ رہنا شروع کر دیا۔ ماں اس کے احرام سے غافل تھی، لیکن کبھی بھی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس کی ماں اپنا بیگ اٹھا کر سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد احرام نے فلیٹ کا دروازہ بند کیا، اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور کمرے میں جا کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں اپنی آنکھوں پر رکھا تو کلائی پر بندھی اس بینڈ کے چارم کے چہرے پر ٹکرائے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ستاروں والی اس بینڈ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی، کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے اور کہتی ہے وہ بول نہیں سکتی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے مسکرایا۔ فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ پڑھائی مصروف ہو گیا، مگر اچانک کچھ یاد آیا تو اس نے مسکرا کر موبائل اٹھایا اور جویریہ کو ایک میسج کر کے موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ کا رپلائی آیا تو وہ مسکراتا موبائل اٹھا کر بیڈ پر آ گیا۔ زاویار جب جویریہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کی چاچی کی آواز گونجی، جویریہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ جویریہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ کچن کی طرف بڑھنے لگی مگر زاویار نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ جویریہ نے نفی میں سر ہلایا اور اشاروں سے کہا کہ وہ خود بنا کر آتی ہے۔ زاویار نے سختی سے کہا، میں نے کہا نا کمرے میں جاؤ۔ جویریہ نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا، تیزی سے اشارے کیے۔ وہ چائے بنانا جانتی ہے، لیکن زاویار نے اپنی بھاری بیگ اس کے ہاتھوں پر تھما دیا اور وہ اشارے نہ کر سکی۔ خاموشی سے کمرے میں جاؤ، میں چائے لے کر آ رہا ہوں۔ زاویار کی سختی دیکھ کر جویریہ گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنی چچی کو دیکھ کر سر جھکائے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زاویار کچن کی طرف بڑھا تھا۔ زاویار کے پاس آئی، ارے میں ملازمہ کو کہہ دیتی ہوں، وہ بنا دے گی۔ تب وہ ملازمہ کہاں تھی جب آپ جویریہ کو کام کہہ رہی تھی؟ زاویار غصے سے بولا، خود چائے بنانے لگا۔ چچی خاموش ہو گئی۔ زاویار نے چائے بنا کر کپ اپنی ماں کو تھمایا، ٹھنڈے سخت لہجے میں کہا، بابا نے کہا ہے اس گھر میں میرے ساتھ جیسا سلوک ہوگا ویسا ہی جویریہ کے ساتھ ہوگا۔ آپ اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ تم شاید بھول رہے ہو زاویار، تمہارا نکاح بچپن میں ہی الشبہ سے ہو چکا ہے۔ اس کی ماں جویریہ کے لیے اس کی پسندیدگی تلخی سے بولی تھی، میں جلدی اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں گا اور خود جویریہ کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ جویریہ نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا، ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس گھر میں اگر تمہاری دلہن
بند کر کوئی آئے گی تو وہ لشبہ ہی ہوگی، وہ غصے سے بولی۔ کوشش کر کے دیکھ لیں آپ، امید ہے آپ کی کوشش رائگاں جائے گی، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ میں جویریہ کو پسند کرتا ہوں۔ آپ سب واقف ہیں، اس کے باوجود اسے تکلیف دیتی ہیں۔ یقین جانیے اگر یہی سب چلتا رہا تو میں وقت نہیں لوں گا اور جویریہ کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ پھر بابا کا جواب آپ خود دیجیے گا، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کیا سچ سوچتی ہیں، کہہ کر زاویہ جویریہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی ماں نے غصے میں ہاتھ پکڑ کے کپ سنک میں دے مارا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زاویہ نے جویریہ کے کمرے کے دروازے پر 3-4 بار دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ایسے دروازہ کھولا تو زاویہ جب کمرے میں آیا تو وہ دیکھا جویریہ اسٹڈی ٹیبل پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ وہ مسکرایا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے مڑنے لگا تو اس کی نظر جویریہ کے موبائل کی روشن اسکرین پر پڑی۔ وہاں ایک میسج جگمگا رہا تھا، ہیلو میں احرام شاہ ہوں۔ زاویہ کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے جویریہ کے پرسکون چہرے پر نظر ڈالی اور گہرا سانس لے کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے گیٹ پر جیسے ہی زاویہ کی بائک رکی، جویریہ کی نظریں احرام شاہ پر جم گئی۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جویریہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہائے کہا اور زاویہ کو گاڑی پارک کرنے کا کہا۔ تیزی سے احرام کی طرف بڑھ گئی۔ زاویہ نے نوٹ کیا کہ جویریہ جو ہمیشہ گیٹ پر کھڑی ہو کر اسی گاڑی کا پارک کرنے کا انتظار کرتی تھی تاکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کلاس تک جا سکے، کیونکہ وہ اسے اکیلے چلنے سے ڈر لگتا تھا، لیکن آج وہ زاویہ کا انتظار کیے بنا احرام کی طرف بھاگ گئی۔ زاویہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پارکنگ کی طرف بائک موڑ لی۔ جویریہ جب احرام کے پاس پہنچی تو اس نے اشاروں سے اس کی خیر دریافت کی۔ احرام کو اس کے اشارے سمجھ نہ آئے تو تھوڑا پریشان ہو گیا۔ جویریہ نے فوراً سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر احرام کا دل بھر آیا۔ اس نے زاویہ کو اشارے کر کے بلایا، یہ کچھ کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ احرام نے زاویہ سے کہا۔ جویریہ نے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جویریہ ہمیشہ احرام اور زاویہ کے ساتھ ہی نظر آتی تھی۔ زاویہ نے دیکھا کہ جویریہ اب احرام کے کچھ زیادہ ہی قریب ہو رہی ہے۔ یہ زاویہ کے لیے تکلیف دہ تھا، مگر وہ جویریہ کے چہرے پر موجود اس خوشی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ اس کے ساتھ کبھی نظر نہ آئی تھی۔ وہ کھلے الفاظ میں اشاروں سے کہہ کرتی تھی کہ وہ احرام کو پسند کرتی ہے، جبکہ احرام اس کی بات کو مذاق بھی اڑا دیتا تھا۔ جویریہ کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ پیپر شروع ہونے والے تھے کہ اس نے اشاروں میں کہا۔ زاویہ جو خود تھکن سے چور کرسی پر گرا ہوا تھا بولا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں لگتا، اس بار فیل ہو جاؤں گا۔ جویریہ کے ہاتھ پر دوبارہ چلے۔ زاویہ ترجمہ کرنے لگا، اگر میں فیل ہو گئی تو چچی نے کہا مجھ سے کسی ٹھیلے والے سے بیاہ کر دیں گے، اور اگر پاس ہو گئی۔ جویریہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر مسکراہٹ کے ساتھ اشارہ کیا کہ وہ اس کے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں گی۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگی تو احرام اور زاویہ دونوں ہنس دیے۔ اور اگر میں فیل ہو گیا تو بابا نے کہا تھا کہ وہ مجھے آرمی میں بھیج دیں گے، زاویہ نے سر میز پر گراتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک احرام کی طرف دیکھ کر پوچھا، تمہارے بابا نے کیا کہا ہے؟ احرام کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے اختیار کر لی۔ اپنے والدین کے ذکر وہ ہمیشہ حساس ہو جاتا تھا۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ اپنی کلاس کی طرف بڑھے۔ آج احرام انہیں پڑھنے کے لیے اپنے گھر بلایا تھا۔ جیسے ہی جویریہ اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی تو وہاں اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی۔ دیواروں پر لگی آرٹ، سافٹ لائٹنگ اور ہائی ٹیک آلات نے ماحول کو انتہائی پرسکون دلکش بنا دیا تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام سے جانا، تم لوگ یہیں بیٹھ کر پڑھو، زاویہ نے کہا تو جویریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویہ کے جانے کے بعد احرام جویریہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا، اسے اسٹڈی ٹیبل پر بٹھایا، خود ریفریشمنٹ لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو جویریہ اسے غور سے دیکھنے لگی، پھر ہاتھوں کے اشارے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ احرام اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو تم سچ میں مجھ سے شادی کر لو گی؟ اچانک احرام کے اس جملے پر جویریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے اشاروں سے پوچھا کہ وہ اس کی بات کی سمجھ رہا ہے۔ احرام مسکرایا، ہاں میں نے پچھلے ایک ہفتے سے اشاروں کی زبان سیکھنے کی کلاسز لی ہیں اور اب میں تمہاری ہر بات سمجھ سکتا ہوں۔ جویریہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ بڑبڑا کر اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ نہ رکی۔ پاگل لڑکی، احرام مسکرا کر بڑبڑایا تھا۔ سونیا اندر داخل ہوئی۔ احرام کے چہرے کی مسکراہٹ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ اس نے غصے میں سونیا کو دیکھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فلیٹ میں بن پوچھے آنے کی؟ احرام غصے سے دھاڑا، تم اس کے قریب آیا تھا؟ احرام غصے سے دھاڑ کر اسے قریب آیا، نکلو بھی یہاں سے، احرام نے غصے سے کہا۔
سونیا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آخر یہ لڑکی کون تھی؟ میں تمہاری منگیتر ہوں، تم نے مجھے یہاں آنے کی اجازت نہیں دی، تو یہ آخر یہ لڑکی تمہارے فلیٹ میں کیا کر رہی ہے؟ سونیا نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ احرام نے نفرت سے اس کا کندھا چٹکا۔ میں تمہیں اپنی منگیتر نہیں مانتا، میں اس نام نہاد رشتے پر یقین نہیں رکھتا، لہذا نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں اسے بازو سے پکڑ کر خارجی دروازے تک گھسیٹ لایا اور اسے باہر دھکیل کر منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ سونیا نے غصے میں موبائل نکالا اور کال ملائی۔ مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ آج کل احرام شاہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ ان تمام لوگوں کی مجھے لسٹ چاہیے، تصویروں کے ساتھ۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے بند دروازے پر ایک نظر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ جویریہ وہاں سے بھاگ کر فوراً اپنے گھر آئی۔ جویریہ کے داخل ہوتے ہی اس کی چچی کی آواز دی، جس کی چچی نے آواز دی، جویریہ سنو۔ مگر جویریہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بدتمیز ہو گئی ہے یہ، چچی نے غصے سے اپنے شوہر فہیم صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے بچی باہر سے آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو، سمجھا کرو۔ فہیم صاحب انہیں ڈانٹا تو چچی خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اسی وقت زاویار گھر میں داخل ہوا۔ کیا جویریہ آ گئی ہے؟ فہیم صاحب نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کیا وہ آ گئی ہے؟ زاویہ نے حیرت سے کہا۔ وہ سیدھا جویریہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں جویریہ بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر زاویہ کا دل دہل گیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ احرام نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ کیا کچھ کیا اس نے؟ زاویہ غصے سے بولا تو جویریہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ زاویہ پہلے تو سمجھا کہ وہ واقعی کسی دکھ میں رو رہی ہے، لیکن جب اس نے اشاروں میں کچھ بتایا تو زاویہ کا سر چکرا گیا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، بتاؤ کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ یہ بات اسے معلوم ہونی چاہیے۔ زاویہ نے سمجھایا تو جویریہ نے نفی میں سر ہلایا اور اشاروں میں بولی، میں اسے پسند کرتی ہوں، پر کیا پتا وہ مجھے نہ پسند کرے۔ میں نے اپنے دل کی بات اس لیے کی کیونکہ مجھے لگا کہ میرے اشارے نہیں سمجھ سکے گا، لیکن وہ تو سب سمجھ گیا۔ اب میں اس کا سامنا کیسے کروں؟ کہ کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گی؟ وہ کہہ کر سر جھکا کے زاویار نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور تم اسی منہ سے جاؤ گی اس کے سامنے؟ تم پرفیکٹ ہو، آخر میں وہ تمہیں کیوں پسند نہیں کرے گا؟ جویریہ سنجیدہ ہو گئی اور اشاروں میں بولی، کیا تمہیں مجھ میں کوئی کمی نہیں دکھتی؟ میں بول نہیں سکتی، جبکہ وہ اتنا امیر رئیس سیاست دان کا بیٹا ہے، اور تم نے خبریں نہیں دیکھی؟ اس کے بابا نے اعلان کیا تھا کہ کسی کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں تو بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ وہ واقعی رونے لگی۔ زاویار نے اسے تسلی دی، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم بالکل پرفیکٹ ہو، مجھے امید ہے کہ وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ اچانک کمرے میں فہیم صاحب داخل ہوئے، مسکرا رہے تھے۔ ارے بھائی بہن میں محبت بانٹی جا رہی ہے۔ جویریہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ زاویار میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، فہیم صاحب نے جویریہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا۔ زاویار نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ جیسا چاہیں، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ جویریہ اگلے ہی لمحے خوشی سے ناچنے لگی۔ یہ سوچ کر کہ زاویار کی دلہن گھر میں آئے گی، بابا مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا تھا، زاویار نے کہا تو جویریہ رک گئی۔ جویریہ بھی کسی کو پسند کرتی ہے؟ جویریہ ساکت ہو گئی اور چاچو کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی اور ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگی کہ یہ پاگل ہے، وہ لڑکا بہت امیر ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، میری شادی وہیں ہوگی جہاں آپ چاہیں گے۔ ارے وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی اس لڑکے سے ملنا چاہیں گے، آخر وہ کون ہے؟ فہیم صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زاویہ مسکرا کر جویریہ کو دیکھ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ جویریہ دانت پیستی رہ گئی۔ باہر آ کر زاویار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ بچپن سے جویریہ کو چاہتا تھا، مگر کبھی کہنے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ اس کا نکاح پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کا جویریہ کے ساتھ رویہ دیکھ کر اکثر باغی ہو جاتا تھا، مگر اب اسے احساس ہوا تھا کہ احرام شاہ جویریہ کا بہتر حفاظت کر سکتا ہے، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اگرچہ یہ فیصلہ اس کے اپنے دل کے لیے بہت بھاری تھا۔ جویریہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی، اس کی چچی کی سخت آواز گونجی، تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ زاویہ نے حیرت سے پہلے جویریہ کو پھر اپنی ماں کو دیکھا۔ چلو جویریہ، ہم چلتے ہیں۔ زاویہ نے جویریہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مگر فہیم صاحب کی گرجدار آواز نے اسے روک دیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی جویریہ، اپنے کمرے میں جاؤ۔ فہیم صاحب کا لہجہ اتنا حکم جاری کرنے والا تھا کہ زاویہ اپنے والد کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتا تھا۔ ساکت رہ گیا، وہ خاموشی سے جویریہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فہیم صاحب نے اپنی بیگم کی طرف رخ کیا، شادی کی تیاریاں شروع کی، مجھے لگتا ہے کہ اسے کچھ دن یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جویریہ کے نکاح کی بات میں نے تمہاری پھوپھو سے کر لی ہے،
وہ اسے اپنے بہو بنانے کے لیے بخوشی راضی ہیں۔ فہیم صاحب، یہ الفاظ زاویار کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھے۔ کل ہی تو انہوں نے اس کے سامنے جویریہ کی کسی اور پسند کا تذکرہ بھی کیا تھا، پھر آج یہ اچانک فیصلہ کیوں؟ بابا، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جویریہ کو لے کر میں کتنا حساس ہوں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کہیں اور ہو۔ میں اپنے معاملے میں آپ کی پسند تسلیم کر کے خاموش ہوں، لیکن اب جویریہ پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے۔ زاویار نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فہیم صاحب صوفے پر تن کر بیٹھ گئے۔ وہ سرد لہجے میں کہا، شادی کی تیاریاں کرو، اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے پیچھے ان کی بیگم شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ احرام شاہ یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا زاویار اور جویریہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن وہ دونوں نہیں آئے۔ اس نے خاموشی سے پیپر دیے اور لیکن وہ مسلسل انہیں کالز کرتا رہا، لیکن ہمیشہ کی طرح جواب نادر۔ وہ اس وقت اپنے فلیٹ پر بیٹھا تھا کہ احرام نے زاویار کو کالز کی، مگر زاویار کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ جویریہ کا موبائل بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنے سنجیدہ اور پڑھائی کے شوقین بچے اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے پیپرز بھی آن لائن دیے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ احرام نے مزید انتظار نہ کیا، تیار ہوا اور سیدھا جویریہ کے گھر پہنچا۔ گھر کے باہر پہنچ کر اسے جھٹکا لگا۔ گھر کی شادی کا پنڈال کتنا سجایا گیا تھا، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زاویار ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے پہلو میں ایک اجنبی لڑکی بیٹھی تھی۔ زاویار! احرام کی آواز گونجی تو زاویار نے چونک کر اسے دیکھا۔ اٹھنے ہی والا تھا کہ فہیم صاحب نے اسے روک دیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ فہیم صاحب کے اس سرد و تذلیل امیز رویے پر زاویار نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ وہ مہمان ہے، اسے چلے جانے کا کہو ابھی۔ فہیم صاحب کی آواز میں کوئی لچک تھی۔ زاویار نے مجبوری کے عالم میں سر جھکا لیا اور احرام کی طرف دیکھتے ہوئے چند قدم ہٹ گیا۔ احرام جیسے ہی واپس مڑنے لگا تو اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی، وہاں جویریہ کھڑی تھی دلہن کے جوڑے میں، مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زاویار کی شادی اور یہ اس کی دلہن کے لباس میں کیوں ہے؟ احرام نے حیرت سے غصے سے پوچھا۔ فہیم صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، زاویار کے ساتھ ساتھ اس کا بھی نکاح ہے۔ احرام کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینج لیں اور سیدھا جویریہ کی طرف رخ کیا۔ کیا تم اس شادی کے لیے راضی ہو جویریہ نے بنا ادھر دیکھے سیدھا احرام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر احرام سب سمجھ گیا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا قانون کتنا بڑا جرم ہے؟ احرام نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی، اسے تیزی سے لوڈ کر کے فضا میں لہرایا۔ نکاح تو ہوگا لیکن میرے ساتھ۔ احرام نے تیزی سے جویریہ کی طرف قدم بڑھائے، اس کا ہاتھ تھاما، اپنی طرف کھینچ لیا۔ نکاح شروع کروائیے۔ فہیم صاحب موبائل نکال کے ایک طرف ہو گئے، جبکہ نکاح خواہ احرام کی بندوق دیکھ کر کانپتا ہوا نکاح پڑھوانے لگا۔ چند منٹوں میں احرام نے جویریہ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ جب نکاح خواہ نے جویریہ سے اجازت مانگی تو فہیم صاحب کی آواز وہاں گونجی، اگر تم نے اس لڑکے کو اپنے نکاح میں قبول کیا تو ہمیشہ کے لیے ہمیں کھو دو گی، کیونکہ اس کے باپ نے اس دن گھر آ کر دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے جویریہ تمہیں اس کی زندگی سے دور نہیں کیا تو یہ ہمارے بیٹے کو تو ختم کر دیں گے۔ دور نہیں کیا تو ہمارے بیٹے کو تو ختم کریں گے ہی، لیکن ساتھ میں ہمیں بھی ختم کر دیں گے۔ فہیم صاحب کی دھمکی سن کر احرام اور زاویار دونوں دنگ رہ گئے۔ زاویار نے اپنے باپ کی طرف لپکا، بابا، آپ نے یہ سب ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتا؟ تم جوان ہو، خون جوش مارتا ہے، وہ تمہیں کھو دیتا۔ اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ اس کی بھی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے۔ احرام نے جویریہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف نکاح نہیں بلکہ ایک طویل جنگ کا آغاز ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جس میں صرف جویریہ کی سسکیاں اور احرام کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ احرام نے جویریہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی اور بولنا شروع کیا، اتنی بات یاد رکھو، اگر تم نے مجھ سے نکاح قبول نہ کیا تو ابھی اس دنیا میں اور میرا وجود باقی نہیں رہے گا۔ احرام نے گن اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے دھمکی دی۔ جویریہ نے بے بسی اور خوف سے کبھی احرام کو تو کبھی چچا کو دیکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے تمہاری فیملی کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے یہ پر یقین رکھو، بس مجھ پر یقین رکھو۔ احرام اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، گن کی نال تھوڑی نیچے کر کے سر جھکا لے۔ اسی لمحے ہال میں
کہیں گارڈز داخل ہوئے اور ساتھ ہی افتخار صاحب اور احرام کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ بیٹا چلو ہمیں گھر جانا ہے، افتخار صاحب کی گرجدار آواز گونجی تو احرام کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے سیدھا کھڑا ہوا۔ جویریہ کو لگا شاید اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ احرام کو کھو دے گی، وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ جویریہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی، جبکہ وہاں موجود ہر فرد ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ احرام نے چند قدم اپنے باپ کی طرف بڑھائے اور ڈرائنگ ہال کی طرف درمیان آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گن دیکھ کر افتخار صاحب کی جان ہوا ہو گئی۔ نہیں بیٹا نہیں، یہ گن نیچے کرو۔ احرام کے پاگل پن سے بخوبی واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ احرام جو کہتا ہے وہ گزرتا ہے۔ دیکھو سونیا تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ اس لڑکی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اور ہمارے سٹینڈرڈز کی بھی ہے۔ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتی۔ افتخار صاحب نے حقارت سے جویریہ کی طرف اشارہ کیا۔ احرام کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے مجھ سے دور کر کے اپنا بیٹا واپس پا لیں گے؟ یہ آپ کی بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ اس نے کہہ کر دوبارہ گن اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ اگر میری زندگی جویریہ نہیں تو میں خود کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کہتے ہیں سونیا مجھ سے محبت کرتی ہے، غلط ہے۔ آپ جویریہ مجھ سے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، یہ میرے والدین سے زیادہ مجھے چاہتی ہے۔ احرام کی بات سن کر جویریہ نے حیرت اور محبت سے بھرپور آنکھوں سے اسے دیکھا۔ احرام نے اپنی بات جاری رکھی، اس نے مجھے محبت کا صحیح مطلب سکھایا ہے۔ اس کا اپنا ایک رشتہ تھا بھائی کا، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے ترجیح دی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ لوگ جب اہمیت دینے پر آئیں تو پوری دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا سونیا محبت کرتی ہے، ارے وہ لڑکی ہے جسے اپنے میک اپ اور بناؤ سنگھار سے فرصت نہیں، جو نہایت خود غرض ہے۔ اور جویریہ یہ وہ لڑکی ہے جو دوسروں کی چھوٹی سی تکلیف دے کر پگھل جاتی ہے۔ آپ کیسے اس کا موازنہ اس سے کر سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا احرام۔ افتخار صاحب 2 قدم آگے بڑھے تو احرام نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر گن دوبارہ پیشانی پر جما لی۔ خبردار، اگر کسی نے 1 قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں ٹریگر دبا دوں گا، وہ غصے سے دہاڑا۔ احرام نے نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ زاویار چلا اٹھا۔ افتخار صاحب نے ایک نظر زاویار پر ڈالی جو اپنی بیوی کو سنبھالے کھڑا تھا، جبکہ اس کی ماں رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ افتخار اسے روکو، میری زندگی میں صرف یہی ایک سہارا ہے، میں نے 10 سال منتیں کر کر کے اپنے رب سے اسے مانگا ہے، میری پوری دنیا اسی میں بستی ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی، کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کب آخری بار محبت سے بیٹھ کر میرے بال سہلائے تھے؟ کبھی نہیں۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے ہر دن میرا خیال رکھا، جب میرا کھانے کا دل نہیں ہوتا تھا تب بھی یہ میرے پیچھے پڑ جاتی تھی، جب تک میں نہ کھانا لوں یہ خود بھی نہیں کھاتی تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی معمولی ہے؟ آپ لوگوں کی ضد ہے کہ میرا نکاح اس سے نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے تو میں اس وقت اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہوں، پھر آپ اپنا بیٹا بھی کھو دیں گے۔ اس نے آخری جملہ بولتے ہوئے ٹریگر دبایا۔ اگلے ہی لمحے زاویار کی چیخیں ہال میں گونجی، جویریہ بھی چیخ اٹھی۔ افتخار صاحب فوراً آگے بڑھے، احرام نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زاویہ نے تیزی سے احرام کے ہاتھ سے گن چھین کر دور پھینک دی اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جویریہ دوڑتی ہوئی احرام کے پاس پہنچی۔ اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار تھپڑ احرام کے منہ پر رسید کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ کرب تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشاروں سے کہا، تمہیں میرے لیے اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم خوش رہو، زندہ رہو۔ میں تمہیں اپنا بنا بھی لوں گی، لیکن اس پچھتاوے اور تکلیف کے ساتھ کیسے جیوں گی کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ احرام اپنے باپ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خود جو اسے بار بار اپنے سینے سے لگا کر رو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ افتخار صاحب کی آواز لرز رہی تھی، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ احرام نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو آج پہلی بار اپنے بیٹے سے محبت اور تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے بیٹے کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ آج جب تمہیں اس حال میں دیکھا تو احساس ہوا کہ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا، ہمیشہ اپنی سیاست اور انا کے فیصلے تم پر تھوپتا رہا۔ کیا تم اپنے باپ کو ایک موقع نہیں دے سکتے؟ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ افتخار صاحب کی آواز لرزا رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر احرام کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہاری پسند کے خلاف نہیں جاؤں گا، تم اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو نا، تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں، بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے باپ کا درجہ دے دو، وعدہ کرتا ہوں اب وہی ہوگا جو تمہاری خوشی ہوگی۔ افتخار صاحب
کہ ان باتوں پر اس نے جویریہ کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ احرام نے جویریہ کا ہاتھ تھاما اور نکاح کی بقیہ رسومات کے لیے آگے بڑھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی دیر نہ ہو جائے، وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ احرام کی جلد بازی دیکھ کر وہاں موجود لوگ مسکرائے۔ زاویار اٹھ جائیں، ایک باریک نسوانی آواز گونجی۔ زاویار نے نظریں اٹھائیں تو اپنے پاس لشبہ کھڑا پایا۔ اس نے لشبہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ نوجوانوں کی ہوٹنگ سے پورا حال گونج اٹھا۔ جویریہ نے اشاروں کی زبان میں کچھ کہنا چاہا۔ دیکھو دیکھو، یہ سب کے سامنے اسے گلے لگائے کھڑا ہے، اکیلے میں نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ زاویار نے گھور کر جویریہ کو دیکھا، جبکہ جویریہ نے دانت نکالے اور فخر سے احرام کا ہاتھ تھام لیا۔ احرام کے چہرے پر موجود مسکراہٹ دیکھ کر افتخار صاحب نے ایک سرد آہ بھری۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایسی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی جسے اس لڑکی کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ کیا تم خوش ہو بیٹا؟ افتخار صاحب نے پوچھا تو احرام نے زور شور سے سر ہلایا۔ وہ سب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دفعہ احرام کو اس کے الگ تھلگ فلیٹ کی طرف نہیں بلکہ اس کے آبائی گھر کی طرف لے جایا گیا، جہاں اس کی ماں باپ رہتے تھے۔ احرام نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ سونیا کے دباؤ اور دھمکیوں کے آگے فہیم صاحب جھک گئے تھے۔ انہوں نے جویریہ کو گھر سے نکالنے سے اور کسی سے ملنے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ احرام جویریہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے پرانے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بچپن کی تصویریں یادگار چونکہ موجود تھیں۔ وہ حیرت سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ جبکہ میں 12 سال کا تھا تب یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، تب سے سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے، کچھ نہیں بدلا۔ احرام نے مسکرا کر دیواروں پر لگی تصویروں کو دیکھا جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ مسکرا رہا ہے۔ جویریہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک احرام نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا، اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ جویریہ نے اپنے نازک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دے کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اشاروں سے کچھ کہنا چاہا مگر احرام نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ بہت بولتے ہو تم، وہ مسکرا کر بولا۔ جویریہ شرما کر اسے دھکیل کر بھاگنے لگی۔ اگلے ہی پل احرام نے اسے پکڑ کر بیڈ پر گرایا اور اس پر جھک گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر تم دور گئیں تو یاد رکھنا احرام اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس نے بڑی نرمی سے ایک طویل بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ جویریہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خود کو احرام کو سونپ دیا۔ احرام اس کی شرم و حیا کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس پر جویریہ کا چہرہ مزید شرم سے دمک اٹھا۔ احرام کو مل گیا تھا جو اس کی دنیا کا معراج تھی، اور جویریہ کو وہ تحفظ جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، مگر ان کے درمیان محبت کا یہ خاموش مگر مضبوط رشتہ اب ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکا تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف الفاظ نہیں بلکہ احساس، احترام، اعتماد اور قربانی سے ثابت کیا گیا ہے۔ جویریہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی جسمانی کمی سے انسان کی شخصیت یا اس کی محبت کی قدر کم نہیں ہوتی، جبکہ احرام نے یہ دکھایا کہ سچی محبت انسان کو بدلنے، سیکھنے اور اپنے عزیزوں کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ زاویہ کا کردار بھی قابل تعریف رہا، جس نے اپنی خواہش سے بڑھ کر جویریہ کی خوشی کو اہمیت دی۔ اگرچہ بعض موقع پر اس کا حد سے زیادہ محافظ بن جانا اسے کمزوری محسوس ہوا۔ دوسری طرف والدین کی ضد، انا، طبقاتی سوچ، زبردستی کے فیصلے، اولاد کے جذبات کو نظر انداز کرنا، ایسے رویے جو اکثر محبت سے بھرے رشتوں کو بھی بکھیر دیتے ہیں۔ جبکہ ریگنگ، معذوری کا مذاق اڑانا اور کسی کے لباس، حجاب اور بے حرمتی جیسے رویوں کے معاشرے کی ایسی برائیاں جن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ البتہ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی